ڈاکٹر صاحب ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ صرف زبان سے ادا کیے ہوئے وظائف جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمیں کچھ وظیفے رویوں کی بھی اپنے ساتھ اپنانے پڑیں گے۔ اچھا، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قرآن میں اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ اللہ کو پکارو کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اسی اللہ والے نے کیا خوبصورت بات کی کہ سنتا سب کی ہے، مانتا سب کی نہیں ہے۔ ہائے، تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک کسی آدمی کے جسم کے اندر ناجائز ذرائع سے ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا نوالا اس کے معدے کا، اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس وقت تک روحانی طور پر وہ بندہ ڈسکنیکٹ رہتا ہے، اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو وظائف کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا یا رسول اللہ مال اسباب کی بڑی کمی ہے۔ حضور نے جب یہ بات سنی نا تو حضور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے وہ تسبیح نہیں سن رکھی جو آسمان کے فرشتوں کا وظیفہ ہے؟ پھر حضور نے فرمایا وہ تسبیح جو آسمان سے اللہ کی مخلوق کے لیے رزق لانے والے فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کتنا آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر کہ رزق کو اللہ نے استغفار کے ساتھ بھی وابستہ کر رکھا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار جتنا کریں زیادہ گے، استغفار ہوتا جائے گا اتنا زیادہ رزق کا فرمان کشادہ ہوتا جائے گا۔ اچھا، یہ توبہ ایسا معجزہ نما عمل ہے، اسے جب کوئی شخص زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو ساری نعمتوں کے دروازے اس کی طرف کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہماری تو اللہ دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی نسخہ، ایسی کوئی آیت، کچھ بھی ایسا ہے وہ پلیز بتائیے کہ بندہ پڑھے اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ بہت اچھا سوال، ہر زمانے کا سوال، اور کم و بیش ہر بندے کا سوال جو ہے نا وہ یہ جو آپ نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کر دی ہے۔ میں جب بھی میرے پاس مجھ سے محبت کرنے والے پہنچتے ہیں اور ایک خانقاہی نظام کے فرد کے طور پر جب لوگ ایک امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک دین کا طالب علم ہے اور اس سے کوئی خیر ہم تک منتقل ہوگا، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا اس میں ہمیں یعنی صرف زبان سے ادا کیے ہوئے وظائف جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمیں کچھ وظیفے رویوں کی بھی اپنے ساتھ اپنانے پڑیں گے۔ اچھا، جب تک رویے کا وظیفہ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جو نتائج آپ کو درکار ہیں اتنی تیزی سے حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، مثلا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، صحت کے ساتھ اس کی عمر طویل ہو، حضور نے فرمایا وہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اچھا، اب یہ ایک وظیفہ ہے، نصیحت تو ہے ہی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ ہاں، یعنی یا محب یا ودود پڑھیں گے تو یقیناً لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی اس کی اہمیت سے، کیونکہ اللہ کے پاکیزہ اسماء ہیں، ان سے برکت کا کون انکاری ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس وظیفے کے ساتھ، یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ الفاظ کے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ رویے کا وہ وظیفہ جو حضور نے فرمایا صلہ رحمی والا اس کو بھی اختیار کرنا شروع کر۔ آپ دیکھیں جو نتائج مہینوں میں آنے ہیں وہ ہفتوں میں، اور جو ہفتوں میں آنے ہیں دنوں، اور دنوں والے لمحوں میں آنا شروع ہو جائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قرآن میں اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ اللہ کو پکارو کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوبصورت بات کی کہ سنتا سب کی ہے، مانتا سب کی نہیں ہے۔ ہائے، مانتا اس کی ہے جو اس کی ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت بڑا جملہ دے دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ سنتا سب کی ہے، واہ واہ واہ، مانتا اس کی ہے جس کی وہ جو اس کی شرائط پر پورا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی شرائط؟ اچھا، مثلا بہت سادہ سی بات، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک کسی آدمی کے جسم کے اندر ناجائز ذرائع سے، میں حرام کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، حرام تو ایک بالکل فائنل ایک ناپسندیدہ چیز ہے، ناجائز ذرائع سے ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا نوالا اس کے معدے کا، اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، جب تک وہ حصہ رہتا ہے اس وقت تک روحانی طور پر وہ بندہ ڈسکنیکٹ رہتا ہے، اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اب یہ جو ہم بہت سارے روز ہمیں شکایت کرتے ہیں نا لوگ آ کے، فلاں پیر صاحب سے اتنے وظیفے لیے، اتنے مہینے پڑھا، اتنے سال پڑھا، قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی آپ وہ وظیفے کے درجے پہ تو کر رہے ہوں گے
عملی طور پہ کیا وہ کر جو عملی اپنی عملی سنجیدگی جب تک آپ ظاہر نہیں کرتے. اشفاق احمد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ باپ سے زیادہ بڑھ کے کوئی اولاد سے، اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ تو ہم کہتے نہیں. وہ کہتے کہ باپ جب تک بیٹے کو ذمہ دار اور سنجیدہ نہیں تصور کرتا نا، اس وقت تک وہ اسے سائیکل سے موٹر سائیکل نہیں لے کے دیتا. آپ رب سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی صلاحیت کو اور آپ کی سنجیدگی کو جاننے کے باوجود آپ کو عطا کر دے گا. اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے نا. اس کا نہ دینا جو ہے وہ اس کی خیر خواہی کی علامت ہے. بھائی باپ جب نہیں دے رہا ہوتا، نہ وسائل ہونے کے باوجود نہیں دے رہا ہوتا، انکار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انکار ظلم پر مبنی نہیں ہوتا، وہ خیر خواہی پر مبنی ہوتا. خدشہ بھی ہوتا ہے ہاں کہ نقصان نہ کر دے اپنا، کیونکہ وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا ہوتا. تو جب تک کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے لیے خود کو تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا فرمان جاری نہیں ہوتا. دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال. پھر حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حرمت اور قربت کے رشتوں میں رعایت عطا کرتا ہے، اچھا، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو فوقیت عطا فرما دیتا ہے عابد اور زاہد کی جو دعائیں ہیں ان کے اوپر. یعنی جو مستقل عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی کس کی دعاؤں کو، جو حرمت اور قربت کے رشتوں میں کیا کرتا ہے، رعایت عطا کرنا شروع کرتا ہے. یہ اللہ کا نام ہے. یہ جو گھر کے اندر ایک دم تکرار پہ ہم یہ جو ایک شعلہ بن کے ایک دم اپنی زبان کے 4 فکروں میں جو ہے نا اپنی جذباتیت کا اظہار کر کے 10 رشتوں کو زخمی کر دیتے ہیں، جس کی کسک اور تکلیف وہ کئی ہفتے محسوس کرتے رہتے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بیٹے بیٹیاں ان کا ایک دفعہ اکھڑ کے بولنا جو ہے وہ کئی والدین کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ذریعہ بن جاتا. حضور فرماتے ہیں درگزر کرنا ہے، رعایت دینی ہے. تو وہ جو حسن سلوک ہے جب وہ شامل ہو جائے گا اور رزق حلال شامل ہوگا، پھر وہ جو آپ کے وظائف کا عمل ہے وہ آپ کے لیے کئی گنا زیادہ اجر کا اور کئی گنا زیادہ بہتر نتائج کا جو ہے وہ اس کی امید اس کے ساتھ اور یقین پیدا ہو جاتا ہے. جو وظائف کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا یا رسول اللہ مال اسباب کی بڑی کمی ہے، اچھا، ہر وقت اس امتحان سے باہر نہیں آتا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کا حق ہے میں وہ ادا کرنے سے قاصر ہو رہا ہوں. اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں سادہ زبان میں زندگی کو تانا بانا پورا کرنے میں اتنا وقت اور انرجی توانائی صرف ہو جاتی ہے کہ وہ جو یکسوئی سے اللہ کے ساتھ میرا تعلق جوڑنا چاہیے وہ ان خدشات اور تفکرات کی نظر ہو جاتا ہے. حضور نے جب یہ بات سنی نا تو حضور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے وہ تسبیح نہیں سن رکھی جو آسمان کے فرشتوں کا وظیفہ ہے؟ اچھا. پھر حضور نے فرمایا وہ تسبیح جو آسمان سے اللہ کی مخلوق کے لیے رزق لانے والے فرشتوں کا وظیفہ ہے. اچھا. پھر حضور نے فرمایا وہ تسبیح جو آسمان کے جو 10 دروازے رزق والے مخلوق کی طرف کھلتے ہیں ان دروازوں کے جو کلید بردار ہیں، یعنی جو کنجی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو فرشتے ہیں ان کا جو وظیفہ ہے. تو سارے اصحاب دم بخود ہو گئے کہ یا رسول اللہ وہ کیا وظیفہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کتنا آسان ہے، بہت آسان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. حضور نے فرمایا جو شخص اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہیں ان کو کشادہ فرما دیتا ہے. تو صرف رزق، یعنی میں نے یہ بتایا کہ اور رزق سے مراد کیا ہے، یہ بڑا ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے. ہم رزق سے مراد صرف مال اسباب، پیسہ دولت جو ہے وہ تصور کر رہے ہوتے ہیں. عربی کے اندر نا رزق کا تصور جو ہے وہ بڑا جامع ہے. ہر وہ نعمت جو آپ تک پہنچنے پر آپ کے لیے خوشگواری کا احساس پیدا کرے، خیر کا باعث بنے، خیر کے باعث کے ساتھ ساتھ خوشگواری کا احساس پیدا کرے. حتیٰ کہ پھر اس کی وضاحت میں اہل لغت نے لکھا کہ وہ نعمت اس کا پہنچنا تو خوشگواری دے ہی دے جس کا تصور ہی آپ کو خوشگواری عطا کر دے، راحت عطا کر دے، وہ رزق کہلاتی ہے وہ نعمت. صحیح. تو اللہ نے ساری نعمتوں کے دروازے جو ہے نا اس کو اس وظیفے کے ساتھ وابستہ کر دیا. کوئی شخص اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جو پھر قرآن حکیم سے ایک بات ہم تک پہنچی. اچھا.
اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر کہ رزق کو اللہ نے استغفار کے ساتھ بھی وابستہ کر رکھا ہے. جتنا زیادہ استغفار جتنا کریں زیادہ گے. استغفار ہوتا جائے گا اتنا زیادہ رزق کا فرمان کشادہ ہوتا جائے گا. اچھا. اللہ یہ کہتا ہے کہ جو جتنا زیادہ استغفار کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے نا واسعہ، وہ اس میں سے اس کا حصہ بڑھتا جاتا ہے. یعنی استغفر اللہ جس طرح ہم جسے کہتے ہم استغفار، اچھا اب یہ تو لفظوں کا استعمال ہے نا. ہیں. بیسیکلی استغفار ہے کیا؟ معافی استغفار مانگنا، توبہ. توبہ کرنا. اور توبہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام توبہ ہے. اپنے سابقہ عمل پر جو مجھ سے ہو چکا، جانے میں انجانے میں، بغیر کسی شعور کے یا پوری حکمت عملی محنت کر کے جو گناہ مجھ سے ہو دانستہ گیا، یا نادانستہ بھی کوئی ہو گیا، جو ہو اس گیا پہ ہے، معافی، اس پر غیر مشروط معافی، غیر مشروط معافی. اس کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر. ہمارا عالمیہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم نے وہ گناہ تو ہم سے ہو گئے، لیکن اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں یہ ہاں بھائی بہانے. اللہ کے سامنے استغفار غیر مشروط ہے. اس کی شرائط میں بنیادی شرط یہ دو باتیں کرنی ہیں. پہلی بات کیا؟ غیر مشروط ندامت کا اظہار، اور دوسری بات آئندہ ویسا نہ کرنے کا پکا وعدہ. بس اتنی سی بات. توبۃ النصوح جسے ہم توبۃ النصوح تو پھر ایک پورا ایک استعارہ ہے نا، یعنی استعارہ، ایسی ہاں. توبہ جس پر پھر بندہ قائم رہے. قائم رہے. ہاں. تو یہ دو باتیں ہیں. جب کوئی شخص اپنے اعمال سیئہ پر اللہ کے سامنے یہ دو جذبے لے کر پہنچتا ہے نا، کہ سابقہ عمل پر غیر مشروط ندامت، آئندہ ویسا نہ کرنے کا پکا وعدہ، تو یہ دو رویے اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتے ہیں، اتنا ان کا مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی دیر تک گناہ کرنے والا اللہ کا باغی جب اللہ کے سامنے یہ رویہ پیش کرتا ہے، اللہ اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو زمین کے اس ٹکڑے پر فلاں شخص نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے. ذرا تصور کریں کہ باغی ہے اللہ کا اور مخلوق کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے. بے شک. لیکن اللہ کی محبت پہ میں قربان جاؤں کہ اسے اپنے مخلوق سے کیسی محبت، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، فخر کا اظہار کرتے ہوئے کیا اللہ فرما رہا ہے، اس بندے نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اللہ ان پر اتنا حیادار اور باوقار ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حیادار. حضور فرماتے ہیں میرا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ وہ ایک گناہ پر بندہ دوسری دفعہ اگر توبہ کرے تو اسے حیا محسوس ہوتی ہے. اچھا. کہتا ہے میرا اور اس کا معاملہ تھا نا، ایک دفعہ اس نے اظہار ندامت کر کے پکا وعدہ کر لیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ جب وہ کرتا اس سے پہلے اس کو معافی جو ہے وہ عطا کر دی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو کثرت سے استغفار کرتے ہیں بار بار. حضور فرماتے ہیں پہلی دفعہ اللہ معاف کر دیتا ہے، پہلی دفعہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. پھر جتنی دفعہ وہ توبہ کرتا ہے اتنی مرتبہ اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بندہ توبہ پر قائم رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میرا کریم رب اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں جہاں نامہ اعمال میں حساب کتاب میں اس کا یہ گناہ لکھا ہوا تھا وہاں سے اس کو محو کر دو، ختم کر دو. اچھا. صفحہ سے مٹا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ بندہ اپنی توبہ پر پختہ رہتا ہے. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے نا اللہ سے میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا. حضور فرماتے ہیں وہ اس کے لیے دوبارہ اس گناہ کو اختیار کرنا یعنی آگ میں جلائے جانے سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، اتنا پکا ہو جائے اپنی توبہ پر. تو ایک وقت ایسا آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب جو مخلوق اس کے گناہ پر گواہ ہوتی ہے نا ان کے حافظے سے بھی اس کے گناہ کو محو کر دیتی ہے. وہ جو مجلسوں میں لوگ اس کو تانا دیتے ہیں نا، کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہتے ہیں ہم بڑا نیک ہو گئے، ہم اس کے دماغ سے بھی اللہ ان کے حافظے اور ان کے تذکرے سے اس کا گناہ جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس توبہ کے وعدے کے ساتھ اللہ سے ملاقات پر آ جاتا ہے، یعنی مطلب موت تک آ جاتا ہے، گویا پوری زندگی اس پر قائم رہتا ہے، تو روح نکلنے سے پہلے
قبر میں پہنچنے سے پہلے اللہ وہ جو نورانی مخلوق کے حافظے میں ہوتا ہے نا، تاکہ نکیرین کے حافظے میں جو اس کا گناہ ہوتا ہے، اللہ ان کے حافظے سے بھی اس گناہ کو ختم کر دے. اللہ اکبر. نہیں یعنی صرف وہ شخص اور اس کا رب جو ہے نا وہ اس پر گواہ ہوتا ہے اور ان کے درمیان تصفیہ ہو چکا ہوتا ہے. باقی ساری مخلوق کے خیال سے، فکر سے، حافظے سے اللہ اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے. یہ توبہ ایسا معجزہ نما عمل ہے، اسے جب کوئی شخص زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو ساری نعمتوں کے دروازے اس کی طرف کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. توبہ کرنا اتنا عظیم الشان عمل ہے، تصور کریں توبہ پر قائم رہنا کتنا عظیم الشان عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.